یہاں پر مذہب کی اخلاقیات اور اخلاقیات کے مذہب میں فرق آتا ہے۔ اخلاقیات کا سفر صرف محدود ترین سفر ہے۔ اخلاقیات کا مذہب ہی نہیں، یہ ہر آدمی اور ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہو جاتا ہے۔ مذہب کی اخلاقیات ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک خوبصورت نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ مذہب دراصل اخلاقیات میں الہیات کا شامل ہونا ہے۔ ہم جواب دہی کے تصور کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نظام اخلاقیات پر کاربند رہیں تو انسان کے قریب آ سکتا ہے اور انسان اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مصلحین آئے ہیں، ان میں سب سے بڑا، محترم اور معزز نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے انسانوں کے لیے معلم اخلاق ہیں۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے انتہائی قریب ہیں اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے بہت نزدیک۔ بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ یہودی ہے یا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا کیا عالم بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو زندگی بھر اذیت نہیں دی، کسی انسان سے بدلہ نہیں لیا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، لوگوں آپ کو معلوم ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، آپ سے کیا بدلہ لینے والا ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں آپ سے وہ بات کہنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج کے دن تمہارے لیے کوئی سزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی اخلاق کی اور رحم دلی کی کیا بات کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار کسی غزوہ سے اپنے رفقا کے ساتھ واپس تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے راستے پر دور سے دیکھا کہ ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ سفر روک دیا جائے اور راستہ بدل دیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کتیا کے عمل میں رکاوٹ آئے اور ڈر کے مارے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے۔ کتیا کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک عام تو کیا خاص انسانوں کے بس کی بات نہیں، بلکہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ذات ہیں، اس شان کی رسالت رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم فرمائیں، اور دنیا کی اخلاقیات کے ماہروں کا حق ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ مزید وضاحت یہ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ اس کے لیے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ بے شمار لوگوں نے دنیا میں اچھائی سمجھ کر برائی کی ہے، یعنی ایک ایسا کام جو بظاہر اچھا ہو اور جس کا نتیجہ برا ہو سرزد ہوتا رہا ہے، جس کی مثال جابر حکمرانوں کے دور سے دی جا سکتی ہے۔ فرعون کا یہ حکم کہ لوگوں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میرے سامنے جھکو اور میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں تم پر حکومت کروں۔ کچھ لوگ تو کہتے رہے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں، اور جب انہوں نے اپنی ذات میں اس کا ثبوت نہیں دیا تو پھر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سب برابر تو ہیں لیکن کچھ لوگ زیادہ برابر، یعنی حکومت کرنے والے کا حق اور ہے اور محکوم ہونے والے کا حق اور اسی طرح اخلاقیات کے نام پر مصیبتیں نازل ہوتی رہی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنے لیے پسند کرے وہ چیز جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اور ناپسند کرے وہ چیز جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اس کی عام مثال ان بچوں کی زندگی سے ملتی ہے جو وقت ضائع کرنے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ اس کا نتیجہ ان کے لیے مصیبت ہے۔ انسان اپنے لیے آرام پسند کرتا ہے اور آرام طلبی کے ذریعے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی مرضی کو تابع فرمان الہی کر دیا جائے۔ اگر الہیات کو اخلاقیات سے نکال دیا جائے تو تنہائی کے جرائم ہی نہیں رہیں گے۔ مجرم وہ ہوگا جو قانون کی زد میں آئے، اور جو قانون کی نظر سے بچ جائے وہ مجرم ہی نہیں کہلائے گا، لیکن الہیات کی شمولیت کے بعد گنہگار ہے، چاہے لوگوں میں نیکوکار ہی کیوں نہ مشہور ہو۔ ایسا انسان بد ہے، چاہے وہ ظاہر داری میں ایک بہت درویش صورت بن کر بیٹھ جائے۔ مزید وضاحت یہ کہ اخلاقیات کا نظام جواب دہ ہے صرف زمانے کو، اور دین میں اخلاقیات اور الہیات کا مجموعہ انسان کو جواب دہ کرتا ہے اس ذات کے آگے جس نے زندگی پیدا کی اور زندگی کو مدعا دیا کہ اے انسانوں اور جنات کے گروہ، میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کی تعریف یہ کی جا سکتی ہے کہ وہ نظام عمل جس سے انسان انسانوں کی فلاح بھی کر سکے اور تقرب الہی بھی حاصل کر سکے۔ اس کی اعلیٰ ترین شکل اور مکمل ترین صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ پس اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اخلاق ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ذریعہ ہے قرب حق کا۔ اسلام میں رہبانیت منع ہے،
خدا کو چھوڑ کر بندوں میں مصروف رہنا بھی رہبانیت کی ایک شکل ہے، اور انسانوں کو چھوڑ کر عبادت میں مصروف رہنا بھی ایک طرح کی رہبانیت ہے۔ برائی اچھائی کے تصور کے ساتھ اخلاقیات میں الہیات کی شمولیت سے جرم اور گناہ کا فرق معلوم ہو سکتا ہے۔ جرم حکومت کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور گناہ الہیات کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز گناہ ہو اور وہ جرم نہ کہلائی جائے۔ یہیں سے اس دھوکے کا امکان ہے جو ہیومنزم کے نام پر کھایا جاتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انسان دوستی اور انسان نوازی تو کی جائے، لیکن انسان پرستی نہ کی جائے۔ پرستش اللہ کی اور خدمت انسان کی، یہی ہمارا ہیومنزم ہے۔ بس اپنے قاری محترم سے وضاحت کے ساتھ گزارش ہے کہ ہم کسی ہیومنزم کے نام پر کوئی تحریک نہیں چلا سکتے۔ ہم صرف ایک ہی تحریک مانتے ہیں، وہ تحریک ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی، کہ انسانوں کو انسان کی خدمت کے ساتھ ساتھ خدا کی طرف مائل کرو، اور اللہ کو اس کی رحمت کے ساتھ انسانوں پر مہربان ہونے کی گزارش کرتے رہیں۔ ہمارے لیے اتنا عمل اور اتنا علم اور اتنا ہی اخلاق کافی ہے۔